اس کو یوں دوبارہ سے ڈھال کے نیچے میں جاتا دیکھ کر اس کا دل گویا پھٹنے کے قریب ہو گیا اور وہ تیز تر ہوتی ہوئی ہچکیوں کے ساتھ تیزی سے بستر سے اٹھی۔ اصلی انہیں پتہ نہیں وہ جو روتے ہوئے کہہ کر باہر بھاگنے لگی تھی اپنی فلائی پر اس کی کمزور گرفت کا رونا بھول کر تیزی سے اس کی جانب پلٹی ہوئی نیلا گلابی ہوتی آنکھوں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ متواتر برستی آنکھوں سے وہ اس کی جانب جھکی اور بیٹھنے میں اس کو مدد دینے لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار۔ قرین کو یوں مسلسل ہچکیوں کے ساتھ روتے دیکھنا ہمیشہ کی طرح تکلیف دیتا، اس لیے اس کو رو رو کر اپنی آنکھوں کا خشیر کرتی لڑکی کو کہنا ہی پڑا۔ اس کی نکاہت بھری آواز پر حسین نے پیچھے ہو کر دنیا جہاں کی ہوتی آنکھوں میں اسمو کر اس کو دیکھا اور جو جلال کی ہنسی کمرے کی خاموش ہوتی فضا میں بے ساختہ تھی۔ خدائے نے حیرانگی سے اس کو یوں ہنستے دیکھا اور ایک بار پھر آنکھوں میں تیز سے پانی جمع ہونے لگا۔ میں کہہ رہی تھی نیازل کہہ رہا تھا کہ چلیں آپ وہاں سے، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اس کے کندھے پر مسلسل بے ضرر سے مکے مار کر وہ ہچکیوں کے ساتھ بمشکل کہتی اور جلال کی مسکراہٹ اس کے یوں بری طرح رونے پر تیزی سے سمٹی اور وہ حقیقتاً روکھلا گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو۔ اس کا مسلسل برستا ہاتھ نرمی کے ساتھ دل کے مقام پر رکھتے ہوئے اس نے لب کے نرمی سے کہا، لیکن حسین کو کسی پر چین نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس اونچے لمبے مرد کو جس طرح لڑکھڑا کر پورے قد سے گرتے دیکھا تھا اور پیچھے پڑا لیمب اس کے ماتھے پر لگتے ہوئے جو ہون کی دھار نکال گیا تھا، وہ منظر دردناک تھا۔ بھیگتی آنکھوں سے اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھا کر اس کے ماتھے پر بھی بینڈیج کر رکھا۔ ذوالجلال چونک کر اس کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں اس کو کھو دینے کا خوف اس کے لیے بے بہا فکر اپنائیت کے علاوہ کچھ اور بھی چمک رہا تھا، مگر کیا وہی جسے وہ ذوالجلال پر اشکار نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اور اس رحم کا حساب کون دے گا؟ اس کی بھرائی ہوئی سوالی آواز پر وہ خیال سے چونک کر اس کو دیکھنے لگا، جیسے پوچھی تھی گویا ذوالجلال کے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے لیے بہت اہم ہو۔ اس کا دل حسین کی ہتھیلی کے نیچے اتنی زوروں سے دھڑکا کہ حسین نے چونک کر اس کو دیکھا جو بہت شوق سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلکیں تیزی سے لرز کر رخساروں پر سایہ فگن ہو گئیں۔ وہی جس نے مجھے بستر پر گیا ہے۔ پلکوں کی جھالر نے گرتے ہی اس کو اس دل سے آزاد کر دیا جس میں وہ پل بھر میں جکڑا گیا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا نا اس آدمی کو؟ مجھے یقین ہے اسی نے آپ کے ساتھ یہ کیا، وہی جس کے ہاتھ پر زخم تھا، ماسک والا۔ ذوالجلال کے کہے جانے نے جیسے اس کے دماغ کی ہر گرہ کھول دی تھی۔ تبھی آنکھوں کے نم گوشوں کے ساتھ اس نے سر اٹھا کر تیزی سے کہا، جبکہ اس انداز پر ذوالجلال نے مسکراہٹ بمشکل دبائی۔ کون ہو سکتا ہے وہ جو خود سے قیافت گئے تھے؟ یکدم چونکہ ذہن کے پردے پر کسی کا چہرہ لہرایا۔ روحان، میں اس کا قتل کر دوں گی۔ یاد آنے پر جیسے تیزی سے کھڑی ہوئی ذوالجلال دنگ سے اس کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں ایسی نفرت اور قطعیت تھی جیسے کہ وہ واقعی اس کو قتل کر رہے گی۔ ذوالجلال کی گرفت میں اس کے ہاتھ نے حسین کو جانے نہیں دیا اور وہ یوں ہی جھٹکا کھا کر دوبارہ اس کے برابر بیٹھی۔ کیوں قتل کرو گی تم روحان کا؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر نرمی سے رہا تھا جیسے اب جواب چاہ رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی آپ کو نقصان پہنچانے کی؟ غصے، نفرت اور خوف میں وہ یہ بتا بیٹھی تھی کہ ذوالجلال کے سامنے کھلتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا ہوتا ہے تمہاری جان چھوٹ جاتی، مجھ سے نہیں۔ اس کے یکدم خاموشی پر ذوالجلال نے مدھم آواز میں سوگواری سے کہتے ہوئے اس کو دل کو چھلنی چھلنی کہہ دیا۔ حیرت سے چہرہ اٹھا کر اس کو اس قدر بےیقینی سے دیکھ رہی تھی کہ ذوالجلال کو اپنے کہے پر افسوس ہونے لگا، مگر حسین کے دل پر یوں ضرب مارنا بے حد ضروری تھی۔ آپ بہت برے ہیں، بہت بدتمیز۔ اس کا حال یکدم سختی سے جھٹک کر اٹھ کھڑے ہوتے وہ ہچکیوں کے ساتھ کہہ کر اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کو یوں ناراضگی اور رو کر جانے کے باوجود اس کے چہرے کو بے ساختہ تکلیف کے باوجود مسکراہٹ چڑھی ہیں۔ یہ باز کو روتے ہوئے باہر بھاگی ہیں اور آصف کے ساتھ اسے ڈرتا ہردے پریشانی سے کہتا ہوا اندر آیا، لیکن اندر مسکراتے ذوالجلال کو دیکھا اور دونوں حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ سر کہیں آپ کو چوٹ دماغ پر تو نہیں لگی؟ وہ سر جو اپنی بیوی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا تھا وہ اسی عورت کے رو کر جانے پر مسکرا چلا جاتا تھا۔ ذوالجلال نے چونک کر ان دونوں کی حیرانگی دیکھ کر وہ مشکل مسکراہٹ دبائی۔ بیوقوف، دماغ پر ہی لگی ہے، آصف نے ہزر کو جھاڑتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ذوالجلال نے مصنوعی حفظ سے اس کو دیکھا۔ ہاں، اڑا لو مذاق۔ ذوالجلال کے انداز پر ہزر اور آصف نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی اور پھر پھولوں کے گلدستے لے کر اس کے قریب آئے جو حفظ سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو منع کیا تھا میں نے کہ کلمات ظاہر کریں، مگر آپ کسی کی سن لیں، ناممکن۔ آصف نے کرسی اس کے سامنے رکھ کر بیٹھتے ہوئے اس کرسی کو ذرا نہ ہاتھ پر لاتے ہوئے کہا، جبکہ ہزر بھی اس کے برابر کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ مانتا ہوں نہ تمہاری بہن کی اس کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا تھا، وہی بہن جس کو رلاتے ہوئے بھیجا ہے یہاں سے۔ آصف کے گلے کے انداز پر جہاں ذوالجلال نے اس کو گھورا، وہیں ہزر نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ ڈاکٹر کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یکدم حسین کی بات ذہن میں آتے ہوئے چونک کر سنجیدگی سے بولا تو وہ دونوں بھی سنبھل کر سنجیدہ ہوئے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ کوئی زہریلی دوا تھی جو اسے سونگھنے سے ہی انسان کے صحت اعصاب کو تیزی سے نڈھال کر اس کا ذہن معاف کر دیتی ہے۔
وہ آپ کو قریب سے کس نے سنگھائی ہوگی؟ آصف کی بات پر زلجلال نے پرسوچ انداز میں سا ہلایا۔ وہ آرڈر لیس تھی لیکن اس کے باوجود ناک اور دماغ میں جا کر وہ شدید بری طرح چبھی تھی مجھے۔ زلجلال کے کہے جانے پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ڈاکٹر کا بھی یہی کہنا ہے، ہجر نے اس کی تائید میں کہا۔ شکر ہے حور نے تم لوگوں کو کال کی، ورنہ ایک ہاں کا میڈیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ زلجلال نے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، آپ کو کیسے معلوم؟ ہجر کا سوال انتہائی بے وقوف تھا۔ آصف نے چہرہ پھیر کر افسوس سے اس کو دیکھا۔ اگر نہ بلایا ہوتا تو اس وقت میری آنکھ وی آئی پی وارڈ میں کھلتی، میرا خون میرا مغز کھا چکا ہوتا اور کمرہ گلابوں کے گلدستوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ زلجلال کے سنجیدگی سے کہے جانے پر ہجر ہونک ہوا جبکہ آصف کا ضبط کیا ہوا قہقہ آویز رہتا تھا۔ بات سمجھ آنے پر اس نے جھیم کر اپنی بے وقوفی پر گویا ماتم کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کس کا کام ہے؟ ہجر نے شرمندگی دبا کر سنجیدگی سے کہا۔ آصف کو پھر سے اپنی ہنسی ضبط کرنا بڑی روحان۔ آصف کے سوالیہ انداز پر زلجلال نے نفی میں سا ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا یہ کام روحان کا ہے۔ زلجلال کے انداز پر وہ دونوں تھک گئے۔ کیا مطلب؟ کہنے والا ہجر تھا جبکہ آصف کی بھی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ ایسے کہ وہ کل سے ہاسپٹل میں ہے۔ اس نے کندھے اچکا کر سیدھے سے انداز میں کہا، لیکن آصف اس کو بغور دیکھنے لگا کیونکہ وہ زلجلال کے ہر انداز سے واقف تھا۔ تبھی جانتا تھا کہ زلجلال کو کچھ خبر ہے۔ اس کی نظریں زلجلال کو اتر محسوس کرتا تو وہ کسی کو کہہ کر بھی تو کروا سکتے۔ ہجر نے کہا تو آصف نے چونکا اس کو دیکھا۔ ذہن میں جیسے کئی سال پہلے کی سرگوشی کی بازگشت ہونے لگی تھی۔ میرے خیال سے ویسا نہیں کر سکتے۔ اول تو اس میں جان لینے والے گشت نہیں، دوم اگر وہ کچھ ہوتا ہے تو اتنا بے ضرر حملہ نہ کرواتا مجھ پر۔ زلجلال کے کہے جانے پر آصف کے گلے میں گرتی ڈوب کر اٹھی۔ بے ضرر؟ ہجر نے حقیقتاً حیرانگی سے کہا جبکہ آصف بھی چونک گیا۔ بالکل بے ضرر۔ حملہ کروانے والے کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا نہیں تھا، کچھ اور تھا، ہمیں وہ معلوم کرنا ہے۔ اس کو جو سوچ پریشان کر رہی تھی وہ بلاحد ان دونوں کے گوشت گزار دی گئی جبکہ ذہن کے پردے پر بار بار حرین کی حملے سے پہلے کی بے چینی، پریشانی اور خوف لہرا تھا، جیسے وہ اس حملے سے آگاہ معلوم ہوتی یا محض یہ اس کا وہم تھا۔ جیسے کہ آصف کے سوالیہ انداز پر ہجر کا ماتھا ٹھنڈا۔ کہیں یہ وہی حملہ کروانے والا تھا جو کہ ان باز کو گاڑی سے ہٹ کرنے لگا تھا؟ ہجر نے زور سے کہا۔ اس پر آصف تیزی سے نہیں تھا مگر زلجلال نے تم نے آخر آدھے گھنٹے بعد وہی بول دیا جو میں سوچ رہا تھا تم سے سننا چاہتا۔ زلجلال کے انداز پر ہجر جو سمجھا تھا کہ وہ کوئی نئی راہ دکھا رہا ہے ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ہے، میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ آصف کی الجھی نظریں محسوس کر کے اس نے آپ کے رسانے سے کہا تو آصف نے بھی سارے سوات میں بھرے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب آپ اپنی سیکیورٹی کو ذرا سیریس لینا شروع کر دیں۔ آصف نے اٹھ کھڑے ہوتے جیسے اس کو سمجھایا۔ تم کدھر؟ ہجر نے اس کو اٹھتے دیکھ کر سوالیہ پوچھا۔ میں عارض بابا کے پاس جاؤں گا، وہ پریشان نہ ہوں۔ آصف کے کہے جانے پر اس کی آنکھوں میں پھر سے حرین کو رو رو کا ڈھال پڑتا چہرہ لہراتے ہوئے بے چین ہو گیا۔ میں اجازت چاہوں گا لیکن اب آپ آرام کریں گے۔ اس کے اضطراب کو صاف محسوس کر کے زلجلال کے کچھ کہے جانے سے پہلے اس کی تیزی کا اثر زلجلال کی خوف کی تیز سے بڑھی مگر ہاں اس بستر پر پڑے لیڈر کی پرواہ کسے تھی؟ تم ہجر یہیں رہنا، ان کو ہلنے مت دینا، پرسوں ان کی بہت ضروری میٹنگ ہے۔ سمجھ گیا؟ سختی سے ہجر کو آنکھیں دکھاتے اس نے کہا۔ سمجھ گیا ہوں میرے باپ، اب جاؤ۔ ہجر نے کہہ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور وہ زلجلال کی نظروں کی وجہ سے اس خبیث انسان کو صحیح طرح سے بھول بھی نہ سکا۔ آپ ہی؟ آصف نے بتایا مجھے کہ زلجلال بھائی بالکل ٹھیک ہیں، آپ پلیز کچھ کھا لیں۔ ملیحہ کو تیسری بار کا دروازہ کھٹکھٹا چکی تھی مگر مجال ہے وہ ضدی لڑکی ٹس سے مس بھی ہوئی ہے۔ خنوس خاموشی پر اس نے دروازہ توڑ کر دھڑدھڑایا۔ جاؤ یہاں سے ملیحہ۔ اس نے پھر سے ہفا غصے بھری آواز سے ملیحہ نے دروازے کو رکھ کر لات ماری۔ آصف جو پیچھے سے آیا تھا ملیحہ کو یوں گیس میں دیکھا کہ حفاظتی تدبیر کے مطابق وہیں ٹھہر گیا کیونکہ جانتا تھا وجہ جو بھی ہو ملیحہ کا سارا نظام اس پر گرنا تھا۔ جھانسی کی رانی کیا ہوا ہے؟ طرف سے آتی آواز پر تیر کی راہ پلٹی اور سامنے عین مطابق آصف کو فاصلے پر دیکھ کر اس نے دانت کچکچائے۔ اڑتا تیر مت لو اسفی میں بہت شدید غصے میں ہوں۔ ہاتھ میں تھاما چمچہ ہوا میں لہراتے اسے جس انداز میں کہ آصف کو اس پر ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ تو نصیب دشمنا وہی جانا چاہ رہا ہوں کہ ذل الہی کے مزاج یوں گرم۔ اس کے شریر انداز پر ملیحہ کی آنکھوں میں ہونٹ اترنے لگا۔ دیکھ کر کہیں آپ ہی کا سارا تاپ تم پر نہ آ جائے۔ تیزی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے اس نے کہا جبکہ آصف اسی تیزی سے پیچھے کو ہوا۔ لیکن کیا ہوا؟ سب حیرت نے سنجیدگی سے کہا۔ آصف نے کہا۔ ملیحہ نے مایوسی سے سر نفی میں ہلا کر چمچے والا ہاتھ نیچے کیا جبکہ آصف نے چور نظر اس کے اسی ہاتھ پر ڈالی۔ اب کوئی دروازہ نہیں کھول رہی، آپ سے زلجلال بھائی کے گھر جائیں، آپ دیکھو شام ہونے والی ہے۔ ملیحہ کے بتائے جانے پر بری طرح چونکا پھر دروازے کی جانب بڑھا۔ یعنی اس نے کل رات سے دروازہ نہیں کھولا؟ اور اس کے بے تکے سوال پر ملیحہ نے اس کو اٹھایا جبکہ اس نے پھرتی کے ساتھ ملیحہ کے ہاتھ سے بڑا سا چمچہ لے لیا۔ اس کی تیزی پر لمحے بھر کے لیے ملیحہ بھی پہنچ رہ گئی مگر یہ وقت فی الحال آصف کی گنتی کرنے کا نہیں تھا۔
बकवास करवा लो, जितनी मर्जी कुछ करो ना तुम। मलिहा की परेशानी पर उसको वाकई सुधरना पड़ा। क्या तुम परेशान मत हो, मैं तो यार सर को कहकर कॉल करवाता हूँ। मोहतरमा को जेब से फ़ोन निकाल के उसने फ़ौरन हाल पेश किया, जबकि मलिहा अपनी अकल बंद होने पर सर पीट कर रह गई। अस्सलाम वालेकुम सर, कल आप ही कहे थे ना कि मैं तुम्हारी बहन की बहुत मानता हूँ। आसिफ के कान मिलते ही शुरू हो जाने पर मलिहा ने उससे घूर कर देखा, लेकिन फिर उसके चेहरे को मुस्कुराहट ने हल्के से छू लिया। आप देखते मेरी बहन भी आपकी मानती है या नहीं? उसको कॉल करके बोलें दरवाज़ा खोले और कुछ कहे, काल से कमरा बंद है वो। आसिफ के कहे जाने पर वो जो अपने सर की बैंडेज बदलने लगा था, चौंक कर बेड पर उसे तेल छोड़कर बैठ गया। कल रात का हुरैन का रोना सोचकर उसका दिल डूब कर उगला। परेशानी मसा तो उसने तेजी के साथ अपने ऊपर से चादर उतारी, नीचे पाँव रखे ही लम्हे भर के लिए उसका सर चकराया, लेकिन ये सोच के वह कल रात से भूखी है ना उसको बेचैन कर दिया था। कॉल कर उसने फ़ोन बेड पर रखा, फिर सामने वाले दीवान पर देखा जहाँ हिजर हाथ खरगोश के मज़े लूटता था, लेकिन इसको यूं ठंड से इकट्ठा होते देखकर उसने अपना कंबल उठाया और आस्तीके से उसके ऊपर डाला, कहीं ये शैतान जाग न जाए। फिर तेज से कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। गो के उसका ज़हन बशाश था, मगर वो जहरीली जैसे अभी भी दिमाग धुंधला कर थी। गाड़ी स्टार्ट से कितनी ही बार शायद झटका, सर का दर्द बिल्कुल गायब था, बस ये धुंधलाहट। गाड़ी हुरैन के घर के पिछले हिस्से में देखा, उसने सायराना निगाह इधर उधर डाली और फिर हुरैन के कमरे की खिड़की खुली देखा। चक्कर भर सांसें था तो इसे सुनाई का देखा मैं बड़ा कहीं आसिफ उसको देखने लगे, वरना बाबा जन तक बावजूद पहुंच जानी थी। इस बात से बेहद बरके से आप पी के पहना शख्स उसके फिल्म उतार रहा था। छलांग लगाकर बाढ़ अबूर करके खिड़की के पास आया, जो उसके लंबे कद के बावजूद कदर लंबी थी। आसपास कोई पाइप भी नहीं था जिसकी मदद से वो मदद लेता। फिर कुछ सोचकर कई कदम पीछे हटाता गया और स्पीड से भागकर छलांग लगाते उस खिड़की के कार्नर पर दोनों हाथ मजबूती से जमा लिया। वो हवा में मुल्लक था, फिर ऊपर उछाल कर खिड़की के पर्दे को पीछे करके अंदर आ गया। चेहरा पानी से धोकर जैसे सुस्त कदमों से बाहर एक खिड़की के पर्दे हिलते देखकर वह हैरानगी से आगे बढ़ी। दिल वहाँ साया देखकर लम्हे भर कर शुक्र कर फैला और फिर वह चाले जाने देखकर टेबल पर बड़ा आवाज उठाकर दबे कदमों आगे बढ़ी। पर्दे हटते ही उसने खुलदान वाला हाथ फिजा में लहराया, लेकिन सामने से निकलते गुलजार के चेहरे को देखा। उसकी चीख इससे पहले कि निकलती गुलजार तेज भागी बड़ा उसके होंठों पर नरमी से हाथ जमाकर उसके हाथ से गुलदान ले लिया। जबकि वो फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी, हैरानगी और रौब से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। और फिर आपने मुझे डरा दिया। गहरी सांस लेकर हल्के से कहते साथ उसने अपने हाथ की मुट्ठी गुलजार के शाने पर मारी, मगर आपकी बार वो लड़खड़ाकर पीछे हुआ। उसको यूं पीछे होता देखकर अपनी हरकत पर दूसरा शर्मिंदा हुई थी वो। आपको जोर की तो नहीं लगी? आई एम सॉरी, मेरी पता नहीं ये आदत कैसे बन गई। इस तरह आपके साथ वो बेरब्ती से बोल रही, अब तो उसके यूं तफक्कुर पर गुलजार की आंखें तक मुस्कुराने लगी। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? खिड़की से क्यों आए? इसकी हैरान सवालों की एक तवील लिस्ट थी। आराम से यार, मैं यहीं हूँ। उसको दोनों शानों से थामकर नरमी से कहते उसने हुरैन के सामने सोफे पर उठा हुए टेबल पर बैठकर मैं खिड़की के अंदर जिनके बाहर आती था, जो मुझे तुम तक पहुँचने नहीं देती। गुलजार के कहे जाने पर हुरैन की आंखें एक बार फिर पैरी जाकर गुलजार के दिल में बेसाता करवट बदली। आपकी तो तबीयत खराब है ना? फिर आप उसकी आंखें फिर से नमो पाने लगी थी और गुलजार उन आंखों को बरसने पर प्यार पाकर आह भरता रह गया। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, और तुमने क्या हश्र कर लिया है अपना? उसके साथ हाथ को मोहब्बत से थामता हुआ उसने कहा, जबकि हुरैन के पलके तेज से सजदा रेज़ होने लगी। इधर देखो मेरी तरफ। उसकी झुकी आंखों से आंसू जैसे टूट कर गिरा। गुलजार ने बहुत संजीदगी से कहा कि हुरैन का दिल कानों में आकर धड़कने लगा। हूर, इसके यूं पुकारे जाने पर तो मुर्दा भी हो चुकी होती, वो तब भी जवाब देती, और अभी तो वो सांस लेती। उसकी पलकें लरस कर उठी तो सामने वाले आंखों की वारिफ्तगी पर बोझल होने लगी। मैं ठीक हूँ, अगर तुम ठीक हो शताब हो, मेरे अच्छा होने से तुम्हारा गुलजार होना बहुत है ना? उसके मध्यम हावभाव लहजे पर हुरैन की पलकों ने थरथराकर दिल के साथ गोया उठक बैठक शुरू कर दी। जिलाल वो भी जैसे उसके सूह में कैद होने लगी थी, इसलिए मध्यम सा बोली, जबकि उसके यूं लरसे लहजे पर वो शख्स कुर्बान हो जाने लगा था। हाज़र मेरी जान। उसके यकदम कहे जाने पर बेसाता सर उठाकर पीछे को हुई, मगर उसके हाथ अब तक गुलजार के हाथ में थे, जिससे वो बाखूबी बाखबर थी। मुझे आजकल बहुत डर लगने लगा। सर झुकाकर कहा, जबकि गुलजार ने उसके फिर से वही माल वाले बेचैन तासरात भगोर दिए। कैसा डर? उसने भी उसी आस्तीकी से दरियाफ्त करना चाहा। मुझे लगता है कोई आपको मुझसे छीन लेना चाहता है। ये बात का कहना ही उसकी जान निकाला था, जबकि उसको यूं लड़खड़ाते अल्फाज और स्वीट करती रंगत का गुलजार ने चेहरा झुकाकर उसको देखा, जैसे हर मुमकिन सपने की चाह में थी। रूहान उसका अंदाज सवाल था, लेकिन उसके नफी से ज़ाहिर कराने पर गुलजार बुरी तरह चौंका। तो क्या ये सब उसकी तरह हुरैन ने भी महसूस किया था? फिर कौन? वो तसल्ली देने से पहले, कोई वादा बांधने से पहले उसका दिल टटोलना चाहता। बस कोई, मुझे लगता है कोई है जिसने मुझ पर नजर रखी हुई है, हसद और नफरत भरी।
اس کے خوف سے کانپتے لہجے پر زلزال میں پیشانی پر شکنوں کا جہاز سا بجنے لگا۔ ایک دن میں ہی اس کا گلابی چرکاتا چہرہ لٹے کی مانند سفید ہو گیا تھا۔ آنکھیں رونے کی ساتھی کی چگلی کھاتے اس وقت ہو گئی اب کے ہونٹ کچھ بھی نہ کھانے پینے کے بعد بالکل بے رونق ہوتی۔ ابھی وہ اس سے محبت نہیں کرتی تھی تو اس کے بستر سے لگنے پر یہ حال تھا۔ اگر وہ اس سے محبت کرتی ہوتی تو اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کوئی انسان چھین سکتا ہے، جان بھی چھین سکتا ہے، مگر محبت نہیں چھین سکتا۔ جو مجھے صرف تم سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اونچا کرتے نرمی سے کہا، جبکہ آپ کی بار پلکوں کی گرا رہنے کی گرم آنکھوں میں ڈھیروں چمکتے جگنوں یہ حیرانگی بڑی اتنائی سے اس کو درجے تھی جس قریب محبت اب گزرتے دن کے ساتھ اس کے دل میں بڑھتی چلی جا رہی تھی، جو دل کے ہر نہا ہانے کے بعد اب روح تک میں اترتا چلا جا تھا۔ آپ کو اتنا اچھا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نم آواز میں کہہ اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا جبکہ اس کی ہمیشہ والی بات پر زلزال کی مسکراہٹ بے سانتا تھی۔ معلوم ہے تم ابھی کیسی لگ رہی ہو؟ اس کے سالیہ پرشوق لہجے پر حسین کی آنکھیں سالیہ انداز میں چھوٹیں جبکہ زلزال یوں ایک بار پھر سے اس کو قریب سے دیکھے رہنے پر خدائے رحمان کا شکر گزار آیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کو خود کی جانب دیکھتے پا کر بغیر پلکیں جھپکائے اسی کے انداز میں بولتی جیسے انسان محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی مدھم سرگوشی پر حسین کی پلکیں ایک بار پھر تیز سے لرز کر سجدہ ریز ہوئیں اور آرز گلابی ہونے لگی۔ اب کی بار اس کو کہے جانے کی نفی نہیں کی گئی تھی۔ اس کا چہرہ یوں ہی تھامے وہ آگے ہوا اور پھر حسین نے جھکی آنکھوں سے اس کو شعر کہتے سنا، میں جانتا ہوں میرے ہونٹ کیوں بنائے گئے، تم جانتی ہو تمہاری کیوں جبین بنی۔ جبکہ حسین کا دل اس کو قریب آتا محسوس کر کے اور اس کی سرگوشی پر گویا پھٹنے جانے کے قریب تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں نرمی سے مول لیں، اس کو آنکھیں موتے دیکھ کر مسکرا کر مزید آگے کھا اس کی سبھی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر معتبر کر دیا۔ دل جیسے اس شخص کے آگے حتمی انداز میں گھٹنے ٹیک چکا تھا، اسی شخص کے آگے جو اس کے سر کا صاحبان تھا۔ ابھی تک دروازہ نہیں کھلا۔ وہیں چکر کاٹتی ملیحہ نے تب پر آصف کو دیکھا جو کچھ سوچ کر جلدی سے ماننے ہوئے ملیحہ کے کمرے میں گیا، واپس پر اس کے ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا اور ساتھ ہی کیمرہ۔ ملیحہ نے ایک بار پھر سر پر ہاتھ رکھے ہاتھ مارا۔ عین موقع پر عقل کو تالا لگ جانا اس کے لیے معمول کی بات تھی۔ سچ اس کیمرے کے لیے ہاتھوں نے ورتی سے سامنے رکھا تھا، نہیں شکر تم لے اس کیمرے کو سادیا۔ آصف نے لہر تک زور سے بولی، جبکہ نکاح والی اس کی تیاریوں پر آصف کی آنکھیں چمکنے لگی۔ زیادہ چمکنے کی ضرورت نہیں، جبکہ اسے زلزال بھر کی ایک ساتھ تصویر کھینچنے کے لیے ان کے نکاح کی ایک تصویر ہے وہ مشکل۔ آصف کی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے تیزی سے کہتے اس نے آصف سے غبارے کی ہوا نکال دی۔ کیمرے والا ہاتھ نیچے سے پکڑ وہ آگے بڑھایا، مجال ہے جو مجھے ہوش ہو جانے دو تم، منہ بناتے اس کے کہنے پر ملیحہ نے بمشکل ہنسی دبائی، جبکہ وہ اس کو نروٹھا سا دیکھ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ شور نہ کرنا، کیا معلوم وہ سو گئی ہو۔ چابی دروازے کے ساتھ لاک میں لگاتے ہوئے اس نے سرگوشی میں کہا، جبکہ ملیحہ نے تیزی سے سر ہلا دیا۔ وہ ایسے موقعوں پر بھی اس کے تابع ہوتی تھی اور یہ بات آصف شاہ بہت اچھے سے جانتا تھا۔ اسکی سے دروازہ کھول کر وہ دونوں جیسے ہی اندر آئے، سامنے کا منظر دیکھ کر آصف نے تیزی سے مسکرائی اور ملیحہ کی پھیلتی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھا، جس پر ملیحہ نے ہاتھ رکھ کر ہاتھ مارا اور پھر اس کے ہاتھ سے کیمرہ تیزی سے چھینا اور انگلی سے خاموش رہنے کا اس نے کیمرہ ان ارد گرد سے بے پرواہ دو محبت میں مبتلا لوگوں پر فوکس کیا اور پھر وہ منظر ملیحہ کے کیمرے نے تیز آواز کے ساتھ خود میں ایک ہانس لگتے ہاتھ تک کے لیے قید کر لیا۔ چھناتے کی آواز پر آنکھیں موندے وہ دونوں جیسے ہوش کی دنیا میں۔ سارے شہر نے تیزی سے اپنے پرس سمیٹ لیے تھے، جبکہ حسین نے اس کو پیچھے نہ ہوتے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے تیزی سے پیچھے کیا اور خوفزدہ ذرا چہرے کے ساتھ اٹھنے لگی، مگر واہ واہ کیا شعر ہے، کیا انداز ہے۔ ملیحہ نے آصف کے پہلے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ان دونوں کے جھیمتے تاثرات سے ہاتھ اٹھاتے کہا، جبکہ زلزال فوراً سنبھلا۔ بدتمیز وہ اتنی مشکل سے اپنی بیوی تک پہنچا اور تم دونوں۔ حسین کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے سے دوبارہ صوفے پر بٹھاتے اس نے ان دونوں کو مصنوعی شوقیت سے کہا اور ان دونوں کی ہنسی بے سانتا تھی، جبکہ حسین بالکل چہرہ گرائے اس سے اپنا ہاتھ مسلسل چھڑوانے کی ناکام جدوجہد کر رہی تھی۔ اب نکلو یہاں سے اور ملیحہ تم اپنے بہنوئی کے لیے کھانا لے کر، مریض ہوں اور بھوکا بھی۔ مسکرا کر ایک نظر حسین کے سر پر ڈالتے اس نے کہا، جبکہ ملیحہ خوشی سے چہر کی کیمرہ آصف کے ہاتھ میں تھما کر واپس بھاگ گئی۔ یار تمہیں کیا دعوت دوں یہاں سے جانے کی؟ آصف کی مانی ہے مسکراتی ہوٹوں پر اس نے سر ہلا کر کہا، جبکہ حسین کا بس نہیں چل رہا تھا زمین پر ٹیڑھ اس میں سما جائے۔ آصف کے جاتے ہی اور دروازے کے بند اس نے سر جھٹکے سے اٹھا کر خفا نظروں سے اس کو دیکھا، جس کی مسکراتی آنکھوں نے دھڑکن پھر سے گم کر دی۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ اس کے اپنے ہاتھ پر رکھے ہاتھ پر خفکی سے ہاتھ مارتے اس نے ریز اس کے انداز پر زلزال کا قہقہا بے سانتا تھا۔ تم پر اور کون کون سی میری خوبیاں ظاہر ہو گئیں؟ دلچسپی سے اس کے رنگ آلود چہرے کو دیکھا، جبکہ حسین نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ مگر پہلے تمہیں معلوم ہوگا میں تیز ہوں، پھر میں بدتمیز اور برا، اور اب بے شرم تم تو بڑی تیزی کے ساتھ میرے قریب آتی جا رہی ہو۔
اس کے کہتے وہ جو بغور سن رہی اس کی آخری بات پر گھبرا کر تیزی نظروں کا زاویہ بدل گیا۔ اس کی گھبراہٹ پر روزگار نے مسکراہٹ گئی۔ گھور کر اسے دیکھنے کی شام میں حرین کی نگاہ اس کے ماتھے کی پٹی تک گئی اور پھر وہ زلزال کا ہاتھ پھیلا کر تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے الماری کی جانب گئی۔ اس کی پٹی پر زلزال نے کسی قدر حیرت سے اس کو دیکھا جو اب الماری سے میڈیکل باکس نکال کر لا رہی تھی۔ باکس اس کے برابر رکھتے ہوئے خاموشی سے زلزال کے سامنے پھر سے بیٹھ کر باکس کھولنے لگی اور وہ چہرہ پھر اس کو بغور دیکھا تو یکدم پروفیسر ڈاکٹر لگنے لگ گئی تھی۔ یوں ہی محویت سے اس کی جھکی پلکیں ڈھلتی جیسے سب بھول جانے لگا۔ سر اٹھا کر حرین نے اس کو جیسے دیکھا لمحے بھر کے لیے جھجک گئی۔ میں آپ کی بینڈیج کرنے لگی ہوں لیکن ہمراہ جو مجھے ایسے دیکھا۔ پٹی اور پاؤڈر نکالتے اس نے سردار زلزال خان کو توڑی دی تھی جبکہ اس کے انداز پر زلزال کو یاد آئے کہ وہ واقعی منسٹر اور سردار ہے، ورنہ وہ اس عورت کے سامنے کیسے اپنا عہدہ اور مقام بھول جایا کرتا تھا۔ کیسے وہ جو بینڈل کھولتی زلزال کے ساتھ اس کو دیکھا پھر نظر چلا گئی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پاؤڈر اور انجیکشن ہاتھ میں تھامتے اس نے آسکی سے بے ربط سا کہا۔ زلزال کو اپنی مسکراہٹ دوبارہ نہیں پڑی۔ کیسے دیکھا ہوں؟ محظوظ سا سوال اب بھی وہی تھا اور وہ اس کی چلاکی پر جھنجھلا گئی جیسے میں پتہ نہیں کون سی مخلوق ہوں۔ اس کے تب پر کہے جانے پر زلزال کے شوق کو گویا نئی راہ دکھا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم کوئی معجزہ ہو۔ ہاں، اس کی سرگوشی پر حرین کے چہرے نے پھر سے رنگ بدلا جب دل نے دھڑکن۔ وہ واقعی خوبصورت لفظوں کا جادوگر تھا۔ تیزی سے اٹھ کھڑے ہوتے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر کی پٹی کھولنے لگی اور وہ بس مسکرائے چلے جا رہا تھا۔ اتنے میں ملیحہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی تو اس کو سنبھل کر مسکراہٹ ضبط کر لینی پڑی۔ اپنے ساتھ اپنی بیگم کو بھی کھلا دیجیے گا، کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ ملیحہ نے تیزی سے کہا۔ حرین نے ٹہل کر اس کو دیکھا جو چڑھاتی مسکراہٹ سے اب باہر نکل گئی تھی۔ خاموشی سے اس کی پٹی پر اتر اس نے انجیکشن کی شیشے کی بوتل توڑی اور پھر ٹیکا بھر کر اس کے سامنے آ کر بیٹھی جو ٹرے قریب کھسٹا کر بیٹھ گیا تھا۔ بازو آگے کرنے کو زلزال نے اس کو انجیکشن والا ہاتھ نہیں دیکھا تو تبھی اس کی آنکھیں شرار سے چمکی اور پھر اس نے اپنی ہتھیلی حرین کی آگے پھیلا دی۔ حرین نے سر اٹھا کر اس کی شریف آنکھوں دیکھا پھر اس کی ہتھیلی پر آہستہ سے تھپڑ مارا۔ انجیکشن لگانا ہے ٹیٹنس کا، ٹیکا اس کے سامنے کرتے پھر سے دبا کر بتایا گیا جبکہ زلزال کی مسکراہٹ جھین کے ساتھ تیزی سے سمٹی۔ میں بھول گیا تھا میری بیگم ڈاکٹر ہے۔ آستین اوپر چڑھا تشویش بڑھ کر حرین کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ ٹیکا لگا کر وہ اٹھ کر سامنے پڑے ڈسٹبن میں سب کچھ پھینک کر ہاتھ دھونے چلی گئی۔ آج میرے ساتھ کھانے میں مدد کرو، شاباش۔ اس کو واش روم سے نکل کر وہیں کھڑا دیکھ کر اس نے نرمی سے ایسے کہا۔ حرین کو بھوک نہ ہونے کے بعد اس کی مان لینی پڑی اور زلزال اس کے اتنی جلدی سے مان جانے پر متعجب سا اس کو قریب آتے دیکھنے کا جو اس کے آگے اپنی انا مار کر اب اکثر جھکنے لگی تھی۔ اس کے لیے پہلے سالن ڈالا گیا پھر اپنے لیے مسکراتے در سے حرین کا ہاتھ جیسے نوالا توڑنے لگا۔ پہلا نوالا میں کھلاؤں گا تمہیں۔ اس کے انتہائی بچگانہ انداز پر حرین نے اس کو پھر کر دیکھا پھر گھور کر جو جلدی سے نوالا توڑا تھا۔ آپ 30 سے اوپر کے منسٹر ہی ہیں نا؟ اس کی حرکت پر جس طرح بڑی زلزال کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ تمہارے سامنے تو میں خود کو بھول جاتا ہوں، عمر کیسے یاد رکھے۔ وہ انتہائی سادگی سے کہہ دیا تھا اور حرین کے دل کی دنیا یکمشت و بالا ہو گئی تھی مگر وہ بے خبر تھا۔ میری بھی کچھ مان لیا کرو نوالا اس کے آگے ادھر زلزال نے کہا تو حرین نے چونکا اس کو دیکھا۔ مانتی تو ہیں؟ نہ جانے کس بے اختیاری سے اس کے ہونٹوں سے پھسل گیا۔ زلزال نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ اس کو دیکھا۔ کب مانی ہے میری؟ سوال پھر اسی مصنوعی بھری حسبی نرمی سے آیا تھا۔ ابھی حرین کا جواب بھی سادہ تھا، بے غرض تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے منہ کھول کر وہ نوالا رگل لیا جو بے حد لذیذ ترین تھا۔ زلزال کی مسکراہٹ بے حد دلفریب اور آنکھوں میں بے بہا محبت جسے وہ حرف بحرف پا رہی تھی۔ ایک نعمت ہے، یہ بھی تو کم نہیں، وہ محبت سے دیکھتا ہے مجھے۔ بی بی جی روحان صاحب ہاسپٹل سے آ گئے ہیں۔ ملازمہ نے دروازہ کھول کر سر اندر کرتے وہیں سے مؤدبانہ کہا جبکہ وہ ایک برنر فون کو کھو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھا کر اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ ملازمہ کے جاتے سر نے سر پر رکھا۔ اس کے انتقام اور نفرت کے شعلوں سے بھڑک رہی تھی، ہر بار محبت کر کے وہی چوموں کی طرح۔ سر کو دوبارہ اٹھا کر ٹارگٹ نامی نمبر پر کال کرتے بےچین سے اپنا ناخن کچلنے لگی۔ تمہارا دماغ اب تک ٹھکانے پر نہیں ہے؟ دوسری جانب کال اٹھا کر جو کہا گیا حرین نے کسی قدر حیرت سے اپنے فون کان سے ٹاکا پرائیویٹ نمبر کو دیکھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ ہلکے سے خوف کے باوجود اس نے اپنی آواز کو ہر قسم کی لڑکھڑاہٹ سے پار کر جلدی سے کال ریکارڈر آن کر دیا۔ میں وہی جس نے زلزال خان پر حملہ کروایا تھا۔ عجیب سی آواز میں کہے جانے پر حرین کا دماغ دھک سے اڑا۔ وہ جو زلزال کے جانے کے بعد سے ہوا میں اڑ گئی یکدم منہ کے بال زمین پر آ گری۔ اگر تم زلزال خان سے دور نہ ہوئی تو وہ جو تم دونوں کی محبت کا انجام ہوگا سارا زمانہ دیکھے گا۔ کانپتے وجود سے وہ سانس روکے دوسری جانب کی بات سن رہی تھی۔ تم جو کچھ بھی زلزال کو مجھ سے چھین نہیں سکتے، وہ مجھ سے محبت کرتے اور میرے شوہر ہیں، بھیگتی آواز کے ساتھ کہہ کر مدھم سا چلا کر کہہ رہی تھی مگر دوسری جانب سنائی دینے والے کہتے پر اس کے آنسو روس آنے پر پھسلتے چلے گئے۔ تمہیں کیا لگتا ہے
تم اپنی نفسیاتی شخصیت کے ساتھ اپنے ساتھ باندھ کر اکثر اس کردار کو جو کہ ایک پریکٹیکل اور کامیاب منسٹر ہے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی عورت کی صورت ہے، اور وہ تم تو ہرگز نہیں ہو سکتی۔ سیدہ فرینچ کے اندر وہی بھاری عجیب سا سی آواز اس کو کسی بچی کے دل میں گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت تک نہیں تھی کہ کان منقطع کرتی، کہنے والے کا لفظ و لفظ درست تھا، وہ کیسے جھٹلاتی؟ تم اگر میری بات مان کر فضلال سے دور نہ ہوئی تو تم پر وہ قہر نازل ہوگا، اس کی خدائی بھی لرز جائے گی، سمجھی؟ وہ تو گرم محسوس کرتے اس نے آنکھیں چوٹ مارتے فاصلانہ مسکراہٹ کے ساتھ کال کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں تم ایک دم سے نہیں بھاگ گے، تمہاری ہر بے وقوفی کی سیال اٹھائے گا، اور پھر تم سیل کن ہاتھوں میں گھماتے جو سب کچھ بلا بیٹھی۔ برسوں کی نفرت اور حسرت نے اس کو پھر زندہ کر دیا تھا، جیسے دوسری نے سیل کان سے اٹھا کر اس نے ایسے پھینکا جیسے گویا کوئی اقلیت جو بس اسے ابھی نگل جائے گا۔ آنسوؤں کو بھی بے دردی سے رگڑ تھے، وہ سوچ رہے کہ اپنی جگہ یوں آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ صاحب اجل سے عشق تھا جس کو اللہ نے اس سے نوازا، اور یوں اپنی جگہ بزدلوں کی طرح خالی پیٹ سے بھاگ پڑے، افسانہ نعمت ہرگز نہیں کرنے والے۔ یہی عشق ذرا سے دل کا تقاضا تھا۔ اب وقت ہر قسم کے خوف دلا کے اس کا مقابلہ کرنے کا تھا۔